اسے یاد تھا کہ اس رات سر مشتاق اس کے سر پر مسلط کیے گئے تھے۔ وہ اس ایجنسی کے جلاد تصور کیے جاتے تھے۔ انہوں نے ہر چوکتے نشانے پر اس کی کمر کا کوئی حصہ خالی جانے نہیں دیا تھا۔ وہ باریک سی لکڑی سے کمر کے مخصوص سے حصے پر مارا کرتے تھے اور ہلکی سی کراہ پر ایک اور وار کے لیے مقابل کو تیار رہنا پڑتا تھا۔ حرم نے جان لیا تھا کہ تکلیف پر خاموش رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے اس رات جان لیا تھا کہ اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ رہنے کی اذیت کس چیز کا نام ہے۔ وہ محض 10 سال کا تھا اور زندگی نے اسے 10 سال ہی میں بہت ظالم روپ سے آشنا کروا دیا تھا۔ وہ پوری زندگی اپنی گن کے ساتھ مصروف رہا۔ اسے یہ ہتھیار اچھے لگنے لگے تھے۔ اسے ان ہتھیاروں سے انسیت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش سمٹ رہی تھی۔ اس کے اندر کا خوف زائل ہونے لگا تھا۔ دور بالکنی سے طالوت اس کی سخت تربیت کو بے تعصب نگاہوں سے تکتا رہا، پھر خولے سے مسکرا کر اندر چلا آیا۔ وہ ہیرا تھا، لیکن کوئلے کی شکل میں۔ اس کی سخت تربیت اسے تراش کر ہیرے میں تبدیل کرنے والی تھی، اور طالوت کو اسے کوئلے سے ہیرا بننے دیکھنے کی جلدی ہرگز بھی نہیں تھی۔ وہ اس بچے کو مستقبل کا ایک خطرناک شوٹر تصور کرتا تھا، اور پھر گزرتے اوقات نے دیکھا کہ زرآباد کی بستی میں اس سے ظالم کوئی شوٹر پیدا نہ ہو سکا۔ اگلے دن اس کے جسم کا ہر حصہ بری طرح درد کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے بستر پر دراز ہونے سے قاصر تھا، کیونکہ اس کی کمر زخمی ہو چکی تھی، اور بعض زخموں سے تو خون بھی رس رہا تھا۔ اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ شانے کے اوپر سے گھمایا اور بمشکل اپنی پیٹھ پر آئے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ اسے اپنے زخموں پر مرہم لگانے کی عادت ڈالنی ہی تھی۔ تازہ زخموں میں ہوتی چلن کے باعث اس کی آنکھوں میں آنسو سے بھر گئے تھے۔ اس نے آگے جھک کر بیسن کے کناروں کو تھاما، اپنے دانت جما لیے۔ وہ نہیں روئے گا، وہ رونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑنے لگی۔ یہ وہ پہلا زخم تھا جس پر اس نے مرہم خود رکھا تھا۔ اب اسے آخر دم تک یہ مرہم خود رکھنے ہی تھے، بقول طالوت کے، جو زخمی ہونے کا ہنر رکھنا جانتا ہو۔ اسے مرہم رکھنے کا ہنر بھی سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ زخم اور مرہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے۔ سارنگ نے اس کی سرخ پشت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو سے بھر گئے۔ زاویار بھی اسی لمحے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اس کی پشت کو بغور دیکھا۔ کیا ہوا؟ جلاد، اس نے بے تاثر سا کہا تھا۔ زاویار کے لب اوہ میں سکڑے تھے۔ سارنگ نے آنسو صاف کر کے اس کی پشت کو ایک بار پھر سے دیکھا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہوگی نا؟ زاویار اور حرم نے اس کے بے تکے سے استفسار پر ایک ساتھ ہی آنکھیں گھمائی تھی۔ کوئی کام ہے تمہیں رونے کے علاوہ؟ زاویار نے بیزار سی نگاہ اس پر ڈالی تو سارنگ نے ناراض ہو کر چہرہ ہی پھیر لیا۔ چلو جی، یہی نکلا تھا بس زاویار کے منہ سے۔ میرا ہتھیار نہیں مل رہا، پورے کمرے میں دیکھ لیا ہے میں نے، کیا تم لوگوں نے دیکھا؟ اس نے پوچھا تو ان دونوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں لا علم تھے، حرم جانتا تھا۔ زاویار نے بغور اس کی پشت دیکھی تھی، پھر ہولے سے بولا، برابر والوں کے یہاں دیکھو، تم ایک اچھے شوٹر ہو، اس لیے
بہت سے شوٹر تم سے جلتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ اور سارنگ دونوں چونکے تھے۔ کیا مطلب؟ اتنے بدھو کیوں ہو تم دونوں؟ وہ تمہیں طالوت کی نگاہوں میں گرانا چاہتے ہیں، جو تم ان کی نگاہوں میں ہو وہ وہاں اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہوش میں آؤ۔ اس نے ایسی نہج پر پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسی شام وہ دبے قدموں پراپر والوں کے کمرے کا دروازہ کھولے اندر چلا آیا تھا۔ یہ پہلا کمرہ تھا جو اس نے بنا کسی اجازت کے چھان مارا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابری ہوئی تھیں اور سانس بھی چڑھا ہوا تھا، لیکن گزرتے وقت میں اس نے اتنے کمروں کو بنا اجازت کے چھان لیا تھا کہ اب اسے سائے کی طرح کہیں بھی داخل ہوتے وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ خیر، اس کمرے میں روشنی گل ہونے کی وجہ سے خاصا اندھیرا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، ماتھے پر بار بار پسینے کی بوندیں نمودار ہو رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنے اعصاب پر قابو رکھتے ہوئے ایک ایک دروازہ کھول کر دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر آخری دراز میں کپڑوں تلے اسے اپنا ہتھیار مل ہی گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا، کسی نے کمرے کی بتیاں روشن کر دیں۔ پھر انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے گھسیٹ کر راہداری میں لے آئے۔ وہ اس سے عمر میں بڑے اور تکڑے لڑکے تھے۔ حرم ان کے مقابلے پر کمزور تھا، اور پھر دور سرے پر سافیار سارنگ کے ساتھ نمودار ہوا تھا۔ پہلے تو وہ لڑکوں کی لاتوں کے درمیان حرم کو دیکھ کر جم سا گیا تھا، اور پھر حرم کو یاد تھا کہ اس نے راہداری کے اس سرے سے ہی ان لڑکوں کو گالی دی تھی۔ وہ بہت خراب گالی تھی، لیکن وہ زاویار تھا نا، اس سے کچھ بعید نہیں تھا۔ پھر وہ بھاگتا ہوا آگے آیا اور اچھل کر ایک لڑکے کو ایسی لات ماری کہ وہ اپنے ساتھی سمیت اٹھتا ہوا دور جا گرا تھا۔ اس نے حرم کے گریبان پر جھکے لڑکے کو مار مار کر اتھموا کر دیا تھا۔ حرم بھی اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر اس نے بھی اپنی مٹھیاں بند کر لی۔ انہیں گھما گھما کر مارتے ہوئے اس نے ان لڑکوں کے چہرے سرخ کر دیے تھے۔ کسی نے ان کی ہاتھا پائی کی شکایت طالوت سے کر دی تھی۔ وہ اگلے ہی پل گلے میں لٹکی سیٹی بجاتے ہوئے راہداری میں نمودار ہوا تھا۔ راہداری کی حالت قابل دید تھی۔ سارنگ کے ہاتھ میں کرسی تھی جو اس نے مقابل ساتھی پر بلند کر رکھی تھی۔ اس کی ناک سے خون نکل کر لبوں پر لگ گیا تھا۔ زاویار ایک لڑکے پر بیٹھا اس کے چہرے کو مکوں سے مسخ کر دینے پر تلا ہوا تھا، اور حرم، اس نے ایک لڑکے کو حلق سے پکڑ کر دیوار سے لگا رکھا تھا۔ ایک مکہ جو ابھی اس نے مارنا تھا وہ ویسے ہی فضا میں معلق رہ گیا تھا۔ طالوت نے بے حد ٹھنڈی نگاہوں سے ان سب کو دیکھا تھا۔ یہ لڑکوں کا ہاسٹل تھا، اور بلا شبہ یہاں ایسے جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔